بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ایک آدمی کے قتل میں کئی لوگ شامل ہوں تو ان کی سزا کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع، مشکوٰۃ المصابیح کتاب القصاص 3481ویں حدیث کتاب میں اور 36ویں ہے باب میں۔ اس کے ساتھ ہی 3482ویں بھی شامل کر لیں، کیونکہ دونوں کا موضوع مضمون ایک ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن سعید بن المسیب ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غیلة وقال عمر لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، رواه مالك، وروى البخاری عن ابن عمر نحوه۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت موطا امام مالک کی ہے۔ تفصیلی حوالہ نوٹ کیجیے گا کہ موطا امام مالک میں یہ روایت آپ کو ملے گی کتاب العقول میں، باب ما جاء فی الغیلۃ والسحر، کہ موطا امام مالک میں یہ باب ہے مکر اور فریب سے مارنے یا جادو سے مارنے کا بیان۔ 1532ویں حدیث ہے، جبکہ جو عربی طبع ہے موطا امام مالک کا اس میں 3246ویں حدیث ہے۔ اس حوالے سے آگے بڑھنے سے قبل دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ نہیں، لیکن دیگر احادیث مبارکہ، جس طرح میں نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا ہے کہ صحیح بخاری میں 6896ویں حدیث، سنن کبریٰ بہقی میں 15973ویں ہے، سنن دارقطنی میں 3463ویں اور 64ویں ہے، مصنف عبدالرزاق میں 18069ویں ہے اور 18075ویں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 27684، 28266، 67 اور 68ویں ہے۔ تو یہ روایت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ روایت صحیح ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 یا 7 آدمیوں کو ایک شخص کے بدلے میں قتل کیا۔ انہوں نے دھوکہ دے کر اس آدمی کو مار ڈالا تھا، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر سارے صنعاء شہر والے اس کے قتل میں شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کر دیتا۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ہی بیان موجود ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے یہ موقوف سے مراد یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لیکن چونکہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی ایک آدمی کے قتل میں ہزاروں لوگ بھی شریک ہوں تو سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ بنیادی وجہ اور سبب یہ بھی یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر بات کریں۔ شریعت اسلامیہ نے اس حوالے سے اتنی سختی کیوں کی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو۔ شریعت کا اصل مقصد انسان کے مال، عزت، دین اور عقل کے ساتھ ساتھ، معزز خواتین و حضرات، انسان کی جان کی حفاظت کرنا ہے۔ اور جب ہم اس راستے پر چلیں گے کہ ایک آدمی کے قتل میں جتنے مردی لوگ شامل ہو سب کو قتل کر دیں گے قصاص میں، تو انشاءاللہ قتل و غارت کا سلسلہ رک جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔